دوستو آج کے دور میں منگولوں کو بھلا کون نہیں جانتا ہے۔ وہی منگول کہ جن کے سردار یعنی چنگیز خان نے اپنے دور میں نہ صرف دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ظلم و ستم کی بھی وہ داستان لکھی تھی کہ جس کو آج تک نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ دوستو منگول نام کی یہ فوج کتنی زیادہ خطرناک اور ظالم تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام ہی منگول ہوا کرتا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور فوج بھی منگولوں سے لڑنا تو دور بلکہ لڑنے کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبرایا کرتی تھی۔ منگولوں کی فوج کے گھوڑے جس طرف بھی نکل جایا کرتے تھے اس پورے علاقے کو اپنی سلطنت میں ملا لیا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو آپ لوگوں نے منگولوں کے ظلم و ستم اور منگولوں کی فتح یعنی جیت سے جڑے ہوئے بہت سارے قصے تو سن رکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 5 ایسی طاقتور سلطنتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے منگول جیسی فوج کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان سلطنتوں نے نہ صرف منگول جیسی طاقتور اور خطرناک فوج کا مقابلہ کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کئی بار منگولوں کو ہار کا مزہ بھی چکھایا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی وہ 5 طاقتور سلطنتیں ہیں کہ جن کو منگول بھی کبھی نہیں ہرا سکے تھے۔ دوستو منگولوں کو ہرانے والی ان سلطنتوں کی لسٹ میں پہلا نام ویتنام کی سلطنت کا ہے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب منگول سلطنت کی گدی پر منگولوں کے چوتھے خاقان یعنی مونگ کے خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دور میں منگول سلطنت دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کر چکی تھی اور اب اس کا اگلا ٹارگیٹ سونگ نام کی وہ سلطنت تھی کہ جو ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ منگولوں نے سونگ نام کی اس سلطنت کو فتح کرنے کے لیے ویتنام کی چھوٹی سی سلطنت سے راستہ مانگا تاکہ اس راستے کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ سونگ سلطنت کو فتح کر سکیں۔ لیکن دوستو اس دور میں ویتنام کی سلطنت کے سونگ سلطنت کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہوا کرتے تھے، اسی لیے ویتنام کی سلطنت نے منگولوں کو راستہ دینے سے منع کر دیا اور بس اسی انکار کی وجہ سے منگولوں نے ویتنام پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کی خطرناک فوج بڑی تیزی کے ساتھ تباہی مچاتے ہوئے بہت جلد ہی ویتنام سلطنت کی راجدھانی تک پہنچ گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر ویتنام کے لوگوں نے منگولوں کے خلاف ایک ایسی زبردست چال چلی کہ جس نے منگولوں کے ہوش اڑا دیے۔ ویتنام کے لوگوں نے سب سے پہلے ایسے سارے راستوں کو ہی برباد کر دیا کہ جن کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے سارے اناج کے کھیتوں کو بھی جلا دیا، جس کی وجہ سے اب منگول فوج کے گھوڑے بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بچی کچی کسر ملیریا نام کی اس بیماری نے نکال دی کہ جو منگولوں کی فوج میں پھیل چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ملیریا کی بیماری سے منگولوں کے بہت سارے سپاہی مرنا شروع ہو گئے اور آخرکار بچی ہوئی منگولوں کی فوج پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دوستو منگولوں کو ہرانے والی سلطنتوں کی اس لسٹ میں دوسرا نام مملوک سلطنت کا ہے، کیونکہ دوستو یہی وہ آخری مسلم سلطنت تھی کہ جو منگولوں کے ظلم سے محفوظ رہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان اپنی فوج کو لے کر ایوبی سلطنت پر بھی چڑھ دوڑا تھا اور بہت جلد ہی ایوبی سلطنت کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے مملوک سلطنت کے سلطان کی طرف ایک دھمکی بھرا خط لکھا تھا، لیکن مملوک سلطنت کے سلطان نے ہلاکو خان سے ڈرنے کی بجائے اس کے سفیروں کو قتل کر کے اپنے شہر کے دروازوں پر لٹکا دیا تھا، اور ظاہر ہے اس دور میں سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ مانا جاتا تھا۔ بس منگول سلطنت مملوک سلطنت پر بھی اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور آخرکار 3 ستمبر 1260 کو منگول اور مملوک سلطنت کے بیچ ایک زبردست جنگ لڑی گئی، جس جنگ کو عین جالوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کو مسلمانوں نے سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس جیسے عظیم سپہ سالاروں کی لیڈرشپ میں جیت لیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے منگول جیسی طاقتور سلطنت کا یہ گھمنڈ بھی توڑ دیا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پوری مسلم دنیا سے منگولوں کے خلاف تلواریں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ بات کریں اگر منگولوں کو ہرانے والی تیسری سلطنت کے بارے میں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جاپان کی سلطنت تھی۔ ہوا یہ کہ مونگ کے خان کی موت کے بعد پوری منگول سلطنت میں سول وار یعنی گرہ یدھ شروع ہو گیا تھا۔ چنگیز خان کی وراثت میں چھوڑی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی خود کی اولادیں ہی آپس میں لڑنے لگی تھیں،
اور ایک لمبے وقت تک چلنے والی اس آپسی لڑائی کے بعد ہلاکو خان کا بڑا بھائی یعنی کبلائی خان منگولوں کا نیا خان بنا تھا۔ خان بنتے ہی کبلائی خان نے 1279 میں سونگ سلطنت کو فتح کیا اور سونگ سلطنت کو فتح کرتے ہی جاپان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جاپان کو فتح کرنے کے ارادے سے بھیجی گئی منگولوں کی اس فوج میں چینی سپاہیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن دوستو اس جنگ میں جاپانیوں نے منگولوں کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار منگول فوج کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور واپسی میں اس کے زیادہ تر سپاہی سمندری طوفان کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے بعد 1281 میں ایک بار پھر سے کبلائی خان نے ایک بڑی فوج تیار کر کے جاپان فتح کرنے کے ارادے سے جاپان کی طرف روانہ کر دی تھی، اور اس بار بھی منگول فوج کا وہی حال ہوا جو پچھلی بار دیکھا گیا تھا، یعنی نہ صرف منگولوں کو جاپانی سپاہیوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا بلکہ واپسی میں ایک بار پھر سے سمندری طوفان کی وجہ سے بہت سارے سپاہیوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ دوستو اب اگر بات کریں منگولوں کو ہرانے والی سلطنتوں کی اس لسٹ میں موجود اگلی سلطنت کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بھی ویتنام کی چمپا سلطنت تھی۔ 1287 میں منگولوں کے خان یعنی کبلائی خان نے اپنے بیٹے کی لیڈرشپ میں ایک بڑی اور طاقتور فوج ویتنام کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ کی تھی، اور اس بار بھی منگولوں کی یہ خطرناک فوج بڑی تیزی کے ساتھ تباہی مچاتے ہوئے ویتنام کی اس سلطنت کی راجدھانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس بار منگولوں کی اس فوج نے ویتنام کی سلطنت کی راجدھانی پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ویتنام کے لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ کر منگولوں کے خلاف گوریلا وار شروع کر دیا تھا، اور ظاہر ہے منگولوں کے پاس اس گوریلا جنگ کا کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب منگول زیادہ دنوں تک ویتنام کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ منگولوں کی فوج میں ایک بار پھر سے وہی ملیریا نام کی بیماری بھی پھیل گئی تھی کہ جس خطرناک بیماری کا سامنا منگولوں کو پچھلی بار بھی کرنا پڑا تھا۔ ویتنام کے لوگوں نے نہ صرف منگولوں کی سپلائی لائن کو ختم کر دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پورے لشکر کو پانی میں ڈبو کر بھی ختم کر دیا تھا کہ جس لشکر کو کبلائی خان نے بعد میں پیچھے سے روانہ کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ میں منگولوں کو نہ صرف بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ کبلائی خان کا بیٹا خود بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ اب اگر بات کریں منگولوں کو ہرانے والی 5ویں طاقتور سلطنت کے بارے میں، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کی خلجی سلطنت تھی، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ منگولوں کے حملے تو بھارت دیش پر بہت پہلے سے ہی شروع ہو چکے تھے، لیکن منگولوں کے بھارت دیش پر وہ خاص حملے کہ جو پوری طاقت کے ساتھ کیے گئے تھے وہ خلجی سلطنت کے دوسرے سلطان یعنی علاؤالدین خلجی کے دور میں کیے گئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ علاؤالدین خلجی نے منگول فوج کو ایک یا دو بار نہیں بلکہ لگاتار کئی بار ہرایا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ منگول بار بار پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کر آیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی علاؤالدین خلجی بڑی بری طرح سے منگولوں کو ہرا دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لگ بھگ سبھی اتہاسکار بھارت دیش کو منگولوں سے بچانے کا کریڈٹ صرف اور صرف علاؤالدین خلجی کو دیتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ ان جنگوں میں علاؤالدین خلجی کو اپنے ایک طاقتور سپہ سالار یعنی ظفر خان کو گنوانا پڑا تھا، کیونکہ وہ منگولوں سے لڑتے وقت ہی شہید ہوئے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔